السلام علیکم۔ چلیں خدا کا شکر ہے، آج پہلا روزہ ابھی کھلنے افطار ہونے میں تھوڑے سے 2-3 منٹ باقی ہیں۔ میں سین میں ہوں، وہی اذانوں کی آواز سننے کے لیے اور دوسرا وہ کیا ہوتا ہے وہ سائرن سننے کے لیے۔ لیکن شکر اللہ کا یہ خاص بات بتانے کی ہے کہ یہ اتنا اچھا موسم اس وقت ہے کہ بالکل قطعی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ کوئی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا بندہ، حالانکہ آج دن بڑا میرا بزی گزرا، کچھ چیزوں میں تھوڑا سا میں کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا کبھی یہ کر، کافی بزی رہا میں دن میں۔ کوئی ہارڈ ورک کوئی نہیں کیا، لیکن بزی ویسے بہت رہا سارا دن ہی۔ کوئی دن میں ایسا بھی نہیں سو بھی نہیں پایا میں۔ کوئی دوست آ گئے، ان کے ساتھ دو مرتبہ ایسا ہو، دو مختلف جو دوست وہ آ گئے تو ان کے ساتھ بس وہ گپ شپ ہوتی رہی، بیٹھے رہے، آرام بھی نہیں کیا۔ لیکن شکر یہ ہے کہ بالکل محسوس ہی نہیں ہوا۔ تو بس اللہ نے چاہا تو یہ روزے اسی طرح نکلیں گے اور پورے کے پورے روزے میں اس لیے اپنا بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ لاسٹ ایئر جو میں نے نہیں رکھے تو وہ مجھے بڑی وہ گلٹ فیل ہوتا ہے کہ یار یہ اس ایج میں جا کے بھی اگر آپ نے اللہ نے اتنی ہمت دی ہے، صحت دی ہے، تو آپ کو رکھنے چاہیے۔ باقی اب کب رکھنے ہیں یہ ہاں آسانی بھی ہے ان کے لیے جو نہ رکھ پاتا ہو، ریزن ہو، پراپر ریزن ہو، بیماری ہو تو اس کے لیے وہ اس کو ہے، اس کے لیے گنجائش ہے اسلام میں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی بہت ہی اتنی ایج کا ہے، 80-90 ہے، ایسا تو نہیں رکھ پاتا، یا کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، کوئی سیریس بیماری ہے تو اس میں اس کے لیے بڑی رعایت ہے۔ لیکن میں شکر اللہ کہ جب میں واک کر سکتا ہوں، ایکسرسائزیں کر سکتا ہوں، تو اب باقی لاسٹ ایئر مجھے کچھ ایشوز ڈفرینٹ ٹائپ کے تھے، بہت زیادہ تھے، سانس کے ایشو تھے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں صبح بھی۔ تو چلو ابھی اذانیں ہوں گی تو انشاءاللہ بس ہونے والی ہیں، تو پھر آج کا روزہ کھولتے ہیں۔ چلیں جی، شکر الحمدللہ۔ دیکھیں پہلا روزہ یہ سائرن ہو گیا افطار کا، سن رہے ہیں آپ؟ بس یہ ہے خوبصورتی یہاں کی۔ چلیں ٹھیک ہے جی، میں بھی جا کے روزے کو افطار کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکر ہے میرے مالک۔ تو بس میں بھی بسم اللہ کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ دیکھیں 2 کھجوریں ہیں ٹوٹل، اس میں میں کوشش کروں گا ہو سکتا ہے میں ایک ہی کھا لوں اور باقی، اور یہ میں نے ٹوٹل روزہ تو کھول لوں۔ یہ ہے فروٹ چاٹ ہے، 1 پیالہ اس کا کھانا ہے، نماز پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 1 آدھ روٹی 1-1.5 روٹی کھائیں گے۔ سادہ پانی دیکھ لیں۔ شکر ہے۔ چلیں جی، فروٹ چاٹ، بس کوئی ایسا سموسہ نہیں، کوئی پکوڑے نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اور اگر یہی وائف ہوتی تو انہوں نے کچھ نہ کوئی پکوڑے بنواؤ، تو دہی پلے بنواؤ، تو سموسے بناؤ۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی پورے رمضان میں بھی اس کا تو 1 آدھ مرتبہ کوئی کھا لے بندہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن جیسے کل کی بات ہے کہ آصفہ کی وہ سب سے چھوٹی بہن جو یہاں بھی، تو اس نے کل کیا روزے کی تیاریاں وہ بھی کر رہے تھے، تو کل مغرب کے ٹائم پہ اس کا بیٹا آیا، تو اس نے شہر میں رہتے ہیں وہ غریب آباد میں، تو وہاں سے بیٹا اس کا بڑا ماشاءاللہ، تو وہ موٹر سائیکل پہ آیا، تو اس نے سموسے بنے ہوئے گھر میں کچے اور کباب بنے ہوئے، اب گنے تو میں نے نہیں، لیکن 1 پیکٹ سموسوں کا بنا ہوا کچا اور 1 کباب۔ وہ وائف کہ جب اس نے کہیں کہا تھا میں نے بھیجانا، تو وائف نے کہا پکا کے نہیں بھیجنا، بس ایسے ہی دے دینا، جس دن اس نے کھانے ہوں گے وہ فرائی خود ہی اس میں کر لے گا۔ تو وہ کل آ گئے ہیں، تو وہ ظاہر ہے اب وہ آئے ہیں۔ اور پھر دوسری بات وہ سالی صاحبہ کی، اور وہ سالی بھی جو سب سے چھوٹی، تو وہ انشاءاللہ وہ کھاؤں گا، لیکن وہ ایک سلو کر کے 1 سموسہ اور 1 وہ کیا اس کو بولتے ہیں کباب، 1 دن ایسے 2 آئٹم میکسیمم 1 دن کھا کے، تو وہ 8-10 دن میرے وہی چلے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بس باقی میری کوشش ہوگی کہ کم سے کم باہر سے
کوئی یہ دہی پڑے ہو گئے، پکوڑے ہو گئے یا سموسے رول باہر سے، بالکل۔ دوسرا روزہ آج شروع ہو رہا ہے اور فجر پہ میں سحری کرنے لگا ہوں، تو میں تھوڑا سا ایک آدھ دن یہ روٹین آپ کو دکھاؤں گا بس، اس کے بعد پھر یہ نہیں کہ روز ہی اسی میں کیمرہ میں آن کر کے بیٹھا ہوں۔ تو یہ تھوڑی سی ایک چیزیں ہیں جو مطلب میں اپنے لیے کرتا ہوں، اگر کوئی کر سکتا ہو تو اچھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کا وہ جو ہے فیٹس آپ کے باڈی کے بڑے کم ہو جائیں گے، آپ کی توند تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے، اور ہیلدی جس کو میں کہنا چاہ رہا ہوں، صحت کے لیے بھی اور ویسے بھی آپ کو ایک قسم کا اوور وہ نہیں ہوتا کہ صبح فجر کے ٹائم پہ جیسے لوگ بہت سارے بہت زیادہ جو کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اب سیدھے کیمرے سے تھوڑا سا آپ کو میں دکھا دوں کہ اس وقت میں کیا کھانے لگا ہوں۔ اس کو آپ دیکھ لیں، پھر نام وغیرہ پوچھتے ہیں تو مجھے تو خود ہی پتا کہ یہ ایک چھوٹی سی ایک چمچ ہوتی ہے اس کی، ایک چمچ وہ، اور ایک اس کا اپنا بڑا چمچ جیسے اس کے اندر اسپون ہوتا ہے اس کا، تو وہ ایک گلاس اس کے اندر میں وہ پہلے اٹھتے ہی اس کا یہ پی لیا، پروٹین سمجھ لیں کہ پروٹین کا گلاس پی لیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ یہ ہے جو میں تیاری ابھی کرنے لگا ہوں، یہ میرے پاس دہی پڑا ہے، یہ رات کی جو ایک روٹی میری بچی ہوئی ہے، دیکھیں ایک سے تھوڑی سی یہ زیادہ سوا روٹی کر لیں، مشکل سے سوا تھی، وہ ایک دو نوالے بچے ہوئے تھے جو کل میں نے کھائی، رات کھائی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک روٹی سوا روٹی چلو لگا لیں تاکہ غلط وہ بیانی نہ ہو، تو یہ دہی میں ڈال کے یہ دیکھیں پودینہ اور اس کا ہرا دھنیا پودینہ اور اس کی یہ چٹنی ہے۔ یہ خاص طور پہ جو مجھے بڑی بہت پسند ہے کہ ہری مرچ ایک تو ہوتی ہے بہت کڑوی والی تیکھی، وہ نہیں، ایک درمیانی ٹائپ کی ہوتی ہے، تو اس کی یہ چٹنی اس کی بنا کے رکھی ہوئی ہے، تھوڑی سی یہ ڈالیں گے، ہلکا سا نمک ڈال کے، اور اس کو میں نے کھا لینا ہے، تو انشاءاللہ میرے پورے دن کے لیے مجھے یہ کافی ہے۔ تو بس اس کے بعد میں نے وہ اپنی آپ کو پتہ ہے کہ کل میں نے اس کا شیئر کر دیا ہے، اپنی وہ جو بلڈ تھنر کی ایک ٹیبلٹ وہ کھانی ہے۔ تو بس کل کا روزہ خدا کے فضل سے بہت ہی اچھا گزرا، ایسا لگا کہ جیسے بالکل میں ایک جسٹ نارمل جیسے میرے دن چل رہے تھے ایسے ہی، کوئی ایسی فیلنگس نہیں ہوئی، کوئی ایسا پیاس نہیں لگی کوئی کسی قسم کی۔ تو اللہ نے چاہا تو یہ روزے رکھوں گا، ظاہر ہے میں نے اپنے لیے رکھنے، لیکن میں موٹیویشن کے لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر بندہ تھوڑا پرابلم ہے، چھوٹی چھوٹی ایشوز ہیں بھی، تو اس کے باوجود بھی وہ چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے روزے۔ اب یہ دیکھیں یہ دہی میرا اب لاسٹ ہے، تو اس سے میں نے ابھی جاگ نکال کے رکھ دیا، اور ابھی جب سے روزہ رکھنے کے بعد تو ابھی گیس بھی ہے، دودھ بھی ہے، تو میں اس کو ابھی جما دوں گا آج نیکسٹ اس کے لیے، کیونکہ ابھی یہ لاسٹ ہو گیا دہی میرا، تو میں نے بس وہ ایک چمچ رکھ دیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کھانا کھانے کے بعد اس کو دودھ کو بلکہ پیرالل ساتھ ہی میں رکھ دیتا ہوں گرم، پھر اس کو تھوڑا سا ابلا تو ہوا ہے، تھوڑا سا اس کو وارم کرنا ہے، اس کو کر کے پھر دہی جما دینا ہے۔ اب یہ دیکھیں بہت ہی ٹائنی سی میں نے ہری مرچ، تاکہ ذہن میں پھر یہ بھی نہ ہو کہ مرچ کھائی ہے تو اب پیاس لگے گی، جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ رمضان میں روزے رکھتے وقت سحری میں خاص عام طور پہ، بلکہ خاص طور پہ یوں کہہ لیں کہ اس سے اوائڈ کرتا ہوں، یہ قورمے ہو گئے، کوئی اور چیز ہو گئی مسالے دار پکی ہوئی، کبھی شاید بہت ہی زمانہ ہی ہو گیا کبھی نہیں کھاتا ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں چونکہ دہی ہے، ذرا سی وہ ہری مرچ، باقی یہ دھنیا اور پودینہ یہ اس کی ہے چٹنی، اس کو مکس کریں گے، تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور کھائیں گے انشاءاللہ۔ تو جس کو کنسرن ہو، جس کو تھوڑا سا ڈر ہو کہ مرچی سے پیاس نہ لگے، تو وہ اس میں نہ ڈالیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ رات کی جو ایک روٹی، ورنہ آج سارا دن کسی نے کھانا ہی نہیں اور روزہ ہونا تھا، تو پھر یہ روٹی بعد میں خشک کر کے اور وہ جیسے ہوئے، تو میں ایسی نوبت آنے نہیں دیتا تاکہ روٹی بھی کنزیوم ہو گئی خالی، اور آپ کا روزہ بھی ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے صحت کے لیے ٹھیک رہتی ہے، مجھے کوئی ایشو نہیں ہوتا اس سے۔ چلیں تھوڑی سی لائٹنگ تو اچھی نہیں ہے، تو اس میں چونکہ دہی بچا ہوا تھا، پھر میں نے کہا الگ سے پیالے میں کیا اس کو بنانا، تو اسی میں نے بنا لیا، اور بس یہ کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمجھ لیں کہ میری سحری اس سے ہو گئی۔ مجھے تو بہت مزہ دیتی، باقی پتہ نہیں کسی کو اچھا، بہت سارے لوگ کھاتے ہوں گے اس میں، لیکن میں تو اسپیشلی اس کا شیدائی ہوں۔ تو روٹی اس میں سوک بھی ہو گئی،
دوسرا جب اس کو باریک کرتے ہیں تو آپ کو وہ بھی آسان، جو دانتوں نے بیچاروں نے کام کرنا وہ آپ نے ہاتھوں سے کر کے پھر کھاتے ہیں، پھر بھی تھوڑی بہت چبانی پڑتی ہے لیکن سوکھ ہو کے نرم بھی ہو گئی، تو آپ کے معدے کے لیے بھی یہ بڑی صحیح رہتی ہے، معدے کو بھی زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا۔ تو چلیں بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں ابھی سحری کمپلیٹ کروں تو پھر کوئی کل دن میں دیکھیں گے، کل کیا مطلب آج ہی دن میں کچھ ہوا تو دیکھیں، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ دیکھیں جی، دودھ کو جو بوائل کیا ہوا اچھا خاصا اچھے طریقے سے ابال کے اور جب فریج میں آپ رکھ دیتے ہیں نا اوور نائٹ، تو اس کی جو ملائی کہہ لیں بالائی کہہ لیں وہ بڑی تھک اور ہو جاتی ہے، اور وہ کوشش کر کے دیکھیں، بچوں کو تو یہ چاہیے، بچوں کو تو بھلے مکس کر کے اگر کوئی دیتا ہے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ جو ہے نا یہ فیٹس ہی ہیں سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس دودھ کو تھوڑا سا ہیلدی تھوڑا سا اچھا بنانے کے لیے کم سے کم یہ جو اس کے ملائی اوپر سے اتار لیں، جیسا کہ ہمارے گھر کا یہ روٹین ہے ہمیشہ سے، تو اس کو آپ ایسے اتنی تھک ہے یہ کہ آپ یہ حیران ہو گئے دیکھ کے کہ یہ دیکھیں، اور اس کو آپ نے ایک برتن میں ہم ڈالتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد اب میں تھوڑا سا اس کو قریب کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں کہ یہ سارا اگر آپ نہ نکالیں تو آپ نے یہ فیٹس اس کے اندر دودھ میں چائے میں جیسے بھی اس نے جانے ہیں باڈی میں ہی جانا ہے، تو اس کو ہم نکال کے اس کا دوہرا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کا جو ہم ہمیشہ دیسی گھی یہاں گھر میں اسی سے بناتے ہیں، کبھی ہم یہ نہیں، شاید کبھی ضرورت پڑی ہوگی جب نہیں بناتے تھے، یا کبھی یہ اتنا وہ زیادہ نہ ہو دودھ کبھی ملائی لیا ہو باہر سے، ورنہ زمانے ہو گئے ہم اس دودھ کو جو دیسی گھی ہے وہ گھر میں اس کا میتھڈ وائف نے اپنی اس میں ویڈیو میں لگایا ہوا آصفہ نے، ماما زید، تو اگر کوئی دیکھنا بھی چاہے، ورنہ کوئی یہ سائنس نہیں ہے، بس اسی کو جو ملائی کو بوائل کرنا شروع کر دیتے، کرتے وہ اس کے بعد وہ پانی اس کا اڑ جاتا ہے، بیچ میں دہی بچتا ہے، دہی بچتا ہے، لو آپ کا جو ہے گھی جو ہے وہ رہ جائے گا، اور اس کے بعد جو اس میں اس کا ریلیڈیو جیسے ماوا ٹائپ کھوا ٹائپ کا ہوتا ہے، تو اس کو بھی آپ چینی ڈال کے ایز اے سویٹ ڈش کے طور پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ نہ ہو تو یہ ہم اس کے اندر ہی آپ نے کھانا ہے، سارا چائے کے اندر دودھ کے اندر آپ کی باڈی میں جانا ہے اس نے۔ تو میں نے کہا یہ بھی تھوڑا سا آج آپ کو اس کا وہ شیئر کر دیں، تاکہ یہ بینیفٹ والی چیز ہے وہ تو میں اسپیشلی دکھاتا ہوں، تاکہ اگر کوئی ایک بندہ بھی ایک گھرانہ بھی اس پہ اگر عمل کرے گا، تو میں پھر بتا رہا ہوں کہ بہتوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ نے وہ تو دودھ ان کو تو چاہیے نا، جو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا دیکھیں ساتھ وہ آ گیا دودھ بھی آ گیا، تو اس کو آپ واپس اس میں اڈیل دیں، ملائی شلائی صرف وہ اس میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، یہ ہو گیا۔